قل کہہ دیجئے، ہل ننبئکم، کیا ہم بتائیں تم کو، یعنی اگر سننا چاہتے ہو تو پھر سن لو، کیا بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ اخسر، خسارے میں ڈالنے والے، اعمالا اعمال کے اعتبار سے، کون سے کام ہیں یا کن کے کام ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا کہ آپ انہیں کہیے، ان سے پوچھئے، کیا جاننا چاہتے ہو، کیا ہم بتائیں تم کو؟ اب آپ بھی اپنا فیصلہ کر لیں، کیا واقعی جاننا چاہتے ہیں؟ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ اور یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ خسارے سے بچ سکے، تاکہ نقصان نہ ہو، تاکہ لوزرز نہ ہو۔ یہ آیت ہر ایک کے لیے ہے، ہر وہ شخص جو غیر پسندیدہ طریقے سے اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو سہارا بنائے، اور پھر یہ سمجھے یا اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ اس کے لیے سخت نقصان دہ۔ اگلی آیت میں جواب دیا گیا کہ کون ہیں وہ لوگ، کون سے ہیں وہ اعمال، الذین، وہ لوگ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، اخسرین ہیں، اخسرین سے مراد لوگ ہیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، گم ہو گئی جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں، جن کے سارے اعمال دنیا میں ہی ضائع ہو گئے، بیکار ہو گئے، باطل ہو گئے، وہم یحسبون، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم، کہ بے شک وہ، یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ نقصان میں، اور ان کا گمان کیا ہے، ان کا خیال کیا ہے، بزعم خیش، کہ ان سے بڑھ کے تو عقل مند ہی کوئی نہیں، ان سے بڑھ کے تو کامیاب ہی کوئی نہیں، ان سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ جو سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں کون ہے وہ جو دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں اور جن کے کام دنیا میں بارآور بھی ہیں، کیونکہ بظاہر انہیں اپنی محنت اور کوشش کا دنیا میں صلہ ملتا بھی نظر آتا ہے، اور ایسے ہی لوگ زیادہ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے ناکام ہو وہ تو پھر بھی ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے کیوں یہاں انویسٹمنٹ کی، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہم یہ لائن اختیار نہ کرتے کیونکہ اتنا پڑھ کے بھی جاب نہیں ملی، تو ان کو تو پھر بھی کچھ افسوس ہوتا ہے، اور وہ کبھی یہ سوچ ہی لیتے ہیں کہ ہم کامیاب لوگ نہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو اپنے آپ کو لوزر سمجھتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ جو دنیاوی اعتبار سے کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، دنیا میں ان کو عزت بھی ملتی ہے، مال و دولت بھی ملتی ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں ان کو ملتا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا امتحان ہے کہ انسان اس کے بعد ایسی خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے، اتنے زبردست سیلف ڈسپشن کا شکار ہوتا ہے، اور وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوں، کیونکہ اس کو اپنی کوششوں کا نتیجہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اگر میں یہاں کامیاب ہوں تو آخرت میں کیسے ناکام ہوگا۔ جب دنیا میں انسان کے کام بگڑتے نہیں، بنتے جاتے ہیں، یا جو منزل یا جو مقام وہ اچیو کرنا چاہتا ہے وہاں پہنچتا جاتا ہے، ایک کے بعد ایک سیڑھی پہ چڑھتا جاتا ہے، تو پھر اس کا خیال کیا ہوتا ہے اپنے بارے میں؟ وہ کہتا ہے کہ میں لوزر ہوں، وہ کہتا ہے کہ میں آئی ایم دا موسٹ سکسیسفل پرسن، اور پھر اس نے اپنے اچیومنٹس کی ایک لمبی لسٹ بنا رکھی ہوتی ہے، اور جس مجلس میں بیٹھتا ہے وہاں پر دہرانے لگتا ہے، وہاں بیٹھ کے دہراتا ہے کہ میں نے اس ایج میں یہ کر لیا تھا، اس ایج میں یہ کمیشن حاصل کر لیا، اس ایج میں یہ ڈگری حاصل کر لی، اس ایج میں یہ ترقی حاصل کر لی، اتنے میڈلز حاصل کر لیے، اور میں تو وہ کچھ کر سکتا ہوں جو دوسرا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن آخرت کے معاملے میں بالکل غافل، بالکل بے خبر، کچھ بھی نہیں جانتا، کچھ یاد ہی نہیں، کچھ احساس ہی نہیں، اور سننا بھی نہیں چاہتا۔ یہ سچویشن، یہ صورتحال انتہائی خطرناک ہے، اور ایسے لوگ عام لوگوں کے مقابلے میں بھی زیادہ اخسر ہے۔ اخسر کون سا سیکھا ہے؟ افعال التفضیل کا، سب سے زیادہ ناکام، جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کامیاب سمجھے ہوئے ہیں۔ انسان کی سب سے بڑی بھول یہ ہے کہ وہ دنیا کی کامیابی کو اور دنیا کے فائدوں کو اصل کامیابی اور اصل فائدے سمجھتا ہے، جبکہ اصل کامیاب کون ہے؟ مفلحون کون ہے؟ جو آخرت میں کامیاب ہے، الذین یرثون الفردوس، جو فردوس تک پہنچ جائیں۔ جو جنت تک نہیں پہنچا، خواہ اس نے دنیا میں بڑے سے بڑے مقامات حاصل کر لیے، ہائی اسٹیٹس تک پہنچ گیا دنیاوی اعتبار سے، لیکن اگر آخرت میں ناکام ہے تو سخت ناکام ہے۔ بہت سے لوگ شیطانوں کو دوست بنا کر، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو بھول کر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہے،
سورۃ الاعراف 30 میں آتا ہے انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ ویحسبون انہم مہتدون. شیطانوں کو دوست بنا کر اللہ کو چھوڑ کر وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ہدایت پر ہیں. سورۃ الغاشیہ میں آتا ہے وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، جھکے ہوئے ہوں گے، شرمندہ ہوں گے. عاملۃ بہت کام کرنے والے، ناصبہ تھکے ہوئے، کام کر کر کے تھک چکے ہوں گے. دنیا میں بڑی بڑی کوششیں کی ہوں گی، لیکن سب دنیا کے لیے جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہوں گے، اور آج اپنے سامنے کچھ بھی نہیں پائیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. جو بھی ان کے اعمال ہوں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو خاک بنا کے اڑا دے گا، باقی کچھ بھی نہیں بچا ہوگا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ. وہ لوگ جو انکار کریں اللہ کا، رسول کا، اس کی آیات کا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے دوستی کریں، جن کا پچھلی آیات میں ذکر ہوا، ان کے اعمال کیا ہیں؟ چمکتی ریت کی طرح. پیاسا سمجھتا کہ پانی ہے، جب پاس پہنچتا ہے لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں ہوتا. آج وہ سب لوگ جو اللہ کو بھول کر دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سب اچھا ہے، سب خیر ہے، آگے بھی سب بھلائی بھلائی ہے، کل قیامت کے دن سب دھوکہ کھانے والے ہیں، سب نقصان اٹھانے والے ہیں. ان کی ساری کوششیں دل سعیون، اکارت ہو جائیں گی، گم ہو جائیں گی، یہی ضائع ہو جائیں گی. کون ہیں یہ لوگ؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا. آیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ نمبر 1 کونی، یعنی کائنات میں پھیلے ہوئے دلائل جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہیں، اللہ کے وجود پر دلیل ہیں، ان کو بھی نظر انداز کیا. اور دوسرے شرعی، جو اللہ کی کتابوں میں ہیں، جو قرآن مجید میں ہیں، جو شریعت کے احکامات ہیں، ان کا انکار کیا. ولقائہ، اور اللہ کی ملاقات کا، یعنی آخرت میں. نتیجہ کیا ہوگا؟ فحبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال. اللہ کی باتوں کے انکار کے نتیجے میں ان کے اعمال، ان کی کوششیں سب اکارت، سب بیکار. وہ جن کو وہ سمجھتے تھے کہ بڑے بڑے کارنامے ہیں ان کے، وہ سب ضائع ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے. اعمال میں کون کون سے اعمال ہیں؟ مثلا زندگی بھر کی دوڑ دھوپ، جو بھی انہوں نے کمایا، جو بھی کوششیں کی دنیا حاصل کرنے میں، یا دنیا میں ناموری چاہنے میں کوئی چیریٹی کے کام کیے، یا بظاہر کچھ خوش اخلاقی دکھائی، تو ان کے ارتداد کی وجہ سے، مرتد ہونے کی وجہ سے، انکار حق کی وجہ سے ان کی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی جو بظاہر انہوں نے اچھے اچھے کام کیے. بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے نا کہ فلاں کا اچھا ایمان نہیں تو کیا ہوا، انسان تو اچھا ہے نا، کیسے بڑے بڑے کام کر رہا ہے. اپنے رب کو ہی نہیں مانتا، اس کی کتاب کو ہی نہیں مانتا، تو رب کو پھر کیا پرواہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، پھر نہ قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن، یعنی ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیں گے، کیونکہ اعمال کا وزن ایمان کے ساتھ ہے. جس کا ایمان نہیں، اس کے نیک کاموں کا کچھ وزن بھی نہیں، اس کی کچھ حقیقت بھی نہیں. ایسا کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ آج وہ لوگ خدا کی باتوں کو وزن نہیں دیتے. ان کے نزدیک خدا کی کوئی اہمیت نہیں، رسول کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن کی کوئی اہمیت نہیں. اگر کوئی اہمیت ہوتی تو اسے کھولتے، اسے پڑھتے، اسے سمجھتے، اس پر عمل کی کوشش تو کرتے، پھر جتنا بھی ہوتا. لیکن وہاں کچھ بھی نہ پائیں گے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے؟ وزن کا کیا معنی؟ کہتے ہیں نا فلاں کی دلیل بڑی وزنی ہے. کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ اس کی بات بڑی اہم ہے، اس کی بات میں وزن ہے. کہتے ہیں نا ایسے فلاں کی بات میں بڑا وزن ہے، یعنی بڑی اہم بات ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ٹھوس بات ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یو ہیو ٹو گیو امپورٹینس، سننی پڑے گی، توجہ دینی پڑے گی، کیونکہ بڑی اہم بات ہے. لیکن وہ لوگ جو دنیا میں گم ہوں، جن کی ساری دلچسپیاں دنیا میں ہوں، جن کے نزدیک کامیابی کا معیار دنیا کی کامیابی ہو، ان کو آخرت کی باتیں اپیل نہیں کرتی، ان کے دل کو نہیں لگتی، ان کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. لہٰذا اگر کوئی بہت بڑی بات بھی آپ ان کے سامنے کریں تو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی غلط بات کر دی ہو. کبھی ہوا ایسے آپ کے ساتھ؟ ایمان والے بندے کے سامنے اگر چھوٹی سی بات بھی ایسی کی جائے تو اس کا دل کانپ اٹھتا ہے. حضرت عمر کو کسی نے کہا تھا کہ اللہ سے ڈرو، تو ان کا رویہ کیا تھا؟ گال زمین پر رکھ دیا اور کہا واقعی عمر کو ڈرنا چاہیے. لیکن جس شخص کے اندر اللہ کے آگے جواب دہی کا خوف نہ ہو، اس سے اگر کہا جائے اللہ سے ڈرو
تو کہے گا تم خود ہی ڈر لو، مجھے کیوں کہتے ہو ڈرنے کو. تو جو لوگ اللہ کی بات کو اہمیت نہ دے وہ ہدایت سے بھی محروم رہتا ہے. یہاں میں جاننا چاہوں گی کہ کیا کبھی آپ کو کہیں اپنا آپ ہلکا محسوس ہوا جبکہ آپ اللہ کی بات پہنچا رہے ہوں، حق بات کسی کو بتا رہے ہوں، سنا رہے ہوں، دکھا رہے ہوں، اور وہ ایک سرسری سی نظر ڈالے اور ایک طرف رکھ دے، یا پھر ایک کان سے سنے اور دوسرے کان سے اڑا دے، یا یہ کہ آپ بات کر رہے ہیں اور وہ جمائیاں لے رہا ہو، یا یہ کہ وہ اٹھا کے کچھ اور پڑھنا شروع کر دے، یا یہ کہ وہ مجلس ہی چھوڑ کے اٹھ جائے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایک وہ شخص ہوتا ہے کہ وہ راہ چلتے بھی کہیں اللہ کا نام سن جائے، کہیں سے گزرتے ہوئے بھی قرآن کی کوئی آیت اس کے کان میں پڑ جائے تو وہ وہیں ٹھہر جاتا ہے، رک جاتا ہے، اس کا دل ڈر جاتا ہے، اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں، وہ اللہ کے آگے ٹوٹ پڑتا ہے، وہ اپنی انا چھوڑ دیتا ہے، وہ غفلت سے جاگ اٹھتا ہے. اس کے برعکس دوسرا انسان، اس کے لیے وہ باتیں کوئی وزن نہیں رکھتی، کوئی حقیقت نہیں رکھتی. لہذا جیسے اعمال ہوں گے ویسا ہی انجام. کل قیامت کے دن فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے بھی بڑے بڑے کارناموں کو جو ان کے خیال میں انہوں نے بڑی محنت سے بڑے بڑے کام کیے تھے ان کا بھی کوئی وزن نہ ہوگا. ان کے لیے میزان نمبر 1 یا تو رکھی ہی نہیں جائے گی، نمبر 1 کہ ان کے اعمال کو تولا ہی نہیں جائے گا. دیکھیے تولا کب کسی چیز کو جاتا ہے؟ جس کا کوئی وزن ہوتا ہے. تو پیچھے آپ نے آیت سنی نا کہ ان کے اعمال خاک بنا کے اڑا دیے جائیں گے، یعنی گرد یا غبار. اب یہ جو ڈسٹ ہوا میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، اگر کوئی کہے کہ آؤ اس کو تولتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سارا دن بھی آپ لگا دیں، اس کمرے میں بھی ڈسٹ پارٹیکلز ہیں، سارا دن بھی آپ لگا دیں کہ ان کو اکٹھا کر کے آپ کیا کریں؟ تولیں؟ تول نہیں سکتے. تو لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کہ ان کے لیے میزان رکھی نہیں جائے گی، یا ان میزان پر کچھ آئے گا ہی نہیں کیونکہ وہ اڑ چکا، اس کا کوئی وزن ہی نہیں تھا. دوسرا معنی یہ کہ ان کے اعمال کی قدردانی نہ کی جائے گی، ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا، یا خود ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی، وہ اللہ کے ہاں سخت بے عزت ہوں گے. بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا بھاری آدمی آئے گا، یعنی دنیا میں جس کا بڑا زبردست وجود، پرسنالٹی اور شخصیت تھی، جو چلتا تھا تو زمین ہل جاتی تھی، اور جس کی ایک بڑی شان و شوکت تھی. جب قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا تو اللہ کے نزدیک اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، ویٹ لیس. آج بھی آپ دیکھیں دنیا میں اگر آپ ایک مخصوص ہائٹ پر چلے جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ فضا میں چلے جائیں، آپ کش ثقل کے دائرے سے باہر نکل جائیں، ہلکے ہو جاتے ہیں. وزن کا کانسیپٹ صرف زمین پر ہی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو اس آیت کی تلاوت کر لو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس کا وزن اناج کے دانے برابر بھی نہ ہوگا. آپ نے کبھی کوئی ایسی مجلس دیکھی ہوگی جس میں لوگوں کے کارنامے پڑھ کے سنائے جا رہے ہوتے ہیں کہ سو اینڈ سو نے یہ ڈگریاں حاصل کی، یہ اس کی پبلیکیشنز ہیں، یہ اس کے کارنامے ہیں، یہ اس کے میڈلز ہیں، یہ اس کے ٹریولز ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور ہالز تالیوں سے گونج رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی اللہ کا، رسول کا، آخرت کا تو ذکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ مجلس ان کے لیے تو سجائی نہیں گئی ہوتی. لیکن ایسی ایسی شان و شوکت رکھنے والوں کی زندگی اگر اللہ کی یاد سے خالی ہے اور آخرت کی فکر سے خالی ہے، یا پھر یہ کہ دل میں کوئی خیال آ بھی جاتا ہے لیکن غفلت کا پردہ اٹھتا ہی نہیں، یا پھر اللہ کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے، وزن یعنی اہمیت ہی نہیں دیتے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے بڑے بڑے کارناموں کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے، بالکل بے وزن ہو جائیں، ان کی بھی کوئی امپورٹنس نہیں ہوگی. قانون مکافات نے جیسا کیا ویسا ہی بدلہ پایا. انہوں نے اللہ رسول کو کوئی اہمیت نہیں دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کو کوئی اہمیت نہیں دے گا. ان کی زندگی میں، ان کے روزمرہ کے معمولات میں اللہ رسول کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی. قیامت کے دن اللہ کے پاس بھی ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. جب انہوں نے اللہ رسول کو عزت نہیں دی تو ان کے لیے عزت کہاں سے؟ جب دنیا میں کوئی کھلم کھلا نماز کو جھٹلائے، اللہ کے احکام کو جھٹلائے، آیات رب کو جھٹلائے، ان کا انکار کر دے، ان کا مذاق اڑائے، تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کے کارناموں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ جس نے اتنا کچھ بنایا کہ جو انسان گن بھی نہیں سکتا.
اس وقت جتنی ڈسکوریز ہو رہی ہیں، آپ کسی بھی سائٹ پہ چلے جائیں اور جا کے ذرا دیکھیں، آپ کی عقل گم ہو جائے گی، آپ کا سانس رک جائے گا. جو کچھ صرف انسانوں نے اس وقت تک ڈسکور کر لیا کہ کائنات میں کیا کچھ ہے، صرف چند سیکنڈز میں دل پہ وہ ہیبت چھا جاتی ہے کہ اتنا بڑا ہے وہ رب جس نے یہ سب کچھ بنایا، اور اس کے مقابلے میں میں نے کیا کیا یا انسانوں نے کیا کیا جن سے ہم اتنے مرعوب ہو رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں، جب انسانوں کے ہم کارنامے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو کیسے کیسے لوگوں کے اوپر ہیبت اور مرعوبیت چھاتی ہے، کس طرح ان کے آگے وہ غلام ہو جاتے ہیں، کس طرح ان کے آگے جھکتے ہیں. اس کے برعکس اللہ رسول کی بات نہ ان کو مرعوب کرتی ہے، نہ ان کے دل میں اترتی ہے، نہ پھر کوئی ہیبت ہے، اور نہ ان کے آگے وہ جھکتے ہیں. کیونکہ شیطان نے ایسا پردہ ڈال رکھا ہے کہ حقیقت نظر ہی نہیں آتی. سچائی کھلی ہے پوری کائنات میں، اس کتاب میں، لیکن جو آنکھیں نہ کھولے اسے کیا نظر آئے گا، اسے دکھتا ہی کچھ نہیں. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ ان کی جزا یا بدلہ جہنم ہے. جزا کیوں کہا گیا؟ عربی میں جزا کا لفظ سزا کے لیے بھی آتا ہے، اور ویسے بھی یعنی ان کی اہمیت کم کرنے کے لیے کہ دیکھو پھر ان کو ملا کیا. یعنی ایک طرح سے ان کے ایفرٹس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ انسان تو بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے نا کہ کچھ بڑا بدلہ پانے کے لیے، کچھ کوئی میڈل حاصل کرنے کے لیے اور کوئی مقام پانے کے لیے. کہا یہ ہے ان کا مقام، یہ ہے ان کا انجام، یہ جہنم ہے ان کا میڈل. بما کفروا، بوجہ اس کے جو انہوں نے کفر کیا. واتخذوا آیاتی، اور بنا لیا میری آیات کو، ورسلی، اور میرے رسولوں کو، ہزوا، مذاق. نمبر 1 اہمیت نہیں دی ان کو. نمبر 2 صرف اتنا ہی نہیں کہ ان کو غیر اہم قرار دیا، انہوں نے انٹرسٹ نہیں شو کیا، اس سے آگے بڑھ کے بھی جرم کیا. اور وہ کیا؟ ان کا مذاق اڑایا، ان کو حقیر سمجھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کی زندگی میں کیا ہوتا تھا؟ آپ کو دیکھ کر لوگ مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، سورۃ الانبیاء. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ کہ جب کفار آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اچھا یہ ہے وہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یعنی معنی خیز انداز میں طنز کرتے ہوئے تحقیر کے ساتھ، اچھا یہ ہیں وہ جن کو رسول بنایا گیا، یا یہ ہیں وہ جن کو رسول بنایا گیا، یہی ہے وہ رسول جن کا بڑا چرچا سنا. ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے آج بھی آپ دیکھیں کہ مختلف طریقوں سے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے. اب رسول تو نظر نہیں آتے، لیکن اگر کوئی رسول کی سنت پر عمل کر رہا ہو، ان کے طریقے پر چل رہا ہو، ان کی بات کوٹ کر رہا ہو، یا ان کا ذکر خیر کر رہا ہو، تو وہ سب بھی اسی زمرے میں آ جاتے. بات بات میں ان پہ ہنسا جاتا ہے، بات بات میں ان کی تحقیر کی جاتی ہے جیسے کوئی وہ عجوبے ہوں. اس کے برعکس ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، فردوس کی جنتیں ہیں بطور مہمانی. جہنم کو بھی نزل بتایا گیا اور یہاں جنت کو بھی نزل بتایا جا رہا ہے، اترنے کی جگہ، مہمانی. دوسری طرف ان لوگوں کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائیں اور پھر اچھے کام بھی کریں، ان کے لیے فردوس کے باغ ہیں. جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان. اور جنت الفردوس کہاں ہے؟ اعلیٰ ترین مقام، سب سے اونچی جنت جس کی چھت رب کا عرش. فردوس کا معنی، فردوس بہترین جنت اور جنتوں میں سب سے افضل جنت. عربی میں ایسی وادی کو جو انگوروں، پھولوں اور پھلوں سے بھرپور ہو، اس کو بھی فردوس کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ الْجَنَّةَ، جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو، فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ، تو اس سے فردوس مانگا کرو. فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، کیونکہ وہ سب سے افضل اور اعلیٰ جنت ہے. مِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، وہیں سے جنت کی ساری نہریں نکلتی ہیں، وہیں سے نہریں پھوٹتی ہیں. باقی جگہوں پر بھی وہیں سے جاتا ہے. شیطان ہمیں کہتا ہے اچھا تم تو اس لائق ہی نہیں کہ تم فردوس مانگو، تمہارے تو کام ایسے نہیں. جب فردوس کا شوق لگ جائے گا
فردوس کی تڑپ ہوگی، فردوس مانگیں گے تو پھر اللہ توفیق بھی دے گا نا ویسے کاموں کی. ایم ہائے. اور یہ بھی شیطانی وسوسے ہوتے ہیں کہ نہیں تو تم اس لائق نہیں کہ وہ طلب بھی کرو یا اس کی خواہش بھی کرو. کیوں نہیں؟ اللہ کی رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. سورۃ المؤمنون کے شروع میں چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کے اندر وہ ہوں تو وہ فردوس کے وارث ہوں گے. کون سی ہیں وہ صفات؟ کون سے ہیں وہ کام جو فردوس کا مستحق بناتے ہیں انسان کو؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین ومن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. بس اتنی سی تو بات ہے اگر ان چند چیزوں کا بھی اہتمام کر لیا جائے، کیونکہ باقی ساری نیکیاں یہیں سے پھوٹیں گی. جس کی نماز درست ہو گئی، جو لغو سے محفوظ رہا، جس نے اپنی شرم و حیا کی حفاظت کی، جس نے امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھا، جس نے اپنی نمازوں کا دھیان رکھا، ان کے لیے ہے فردوس. اعلیٰ درجے کے انسان، اعلیٰ درجے کی کوالٹیز، جس میں ظاہری طہارت بھی، جس میں باطنی طہارت بھی، سبھی کچھ، جن میں انسانوں کے ساتھ بھی معاملات درست، اپنے رب کے ساتھ بھی معاملات درست. قد افلح خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں جس سے وہ جگہ بدلنا ہی نہ چاہیں گے، تبدیلی ہی نہ چاہیں گے، جہاں سے وہ جانا ہی نہ چاہیں گے، کیونکہ فردوس کے علاوہ وہ کسی اور جگہ کو پسند ہی نہ کریں گے. فردوس دنیا میں بھی ان کی تمنا اور امیدوں کا مرکز تھی. وہ دنیا میں رہتے ہوئے اس اعلیٰ ترین مقام کے لیے کوشش کرتے رہے. اس جنت کو پانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی قربانیاں کی، اپنی ہر خواہش کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ جگہ ان کے لیے انتہائی عزت اور انتہائی بزرگی کا مقام ہے، جس میں نہ صرف یہ کہ مادی نعمتیں ملی ہوئی ہیں بلکہ انہیں اپنے رب کا دیدار بھی نصیب ہوتا ہے. ان کے اور رب کے درمیان صرف رب کی کبریائی کا پردہ ہے. وہ اپنے رب کا دیدار کریں گے صبح و شام، جس کے بعد تمام نعمتیں ہیچ ہو جائیں گی. انہیں اپنے اس گھر سے انتہائی پیار ہوگا. دنیا میں بھی وہ اس کی رغبت رکھتے تھے، اور جب وہاں پہنچیں گے تو وہ کسی بھی طور پر، کسی بھی قیمت پر کبھی بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا چاہیں گے. وہ کبھی اس سے نہیں اکتائیں گے. وہ دنیا میں بھی اس جنت سے شدید محبت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی انہیں اپنے گھر سے بہت محبت ہوگی. وہ کن کے لیے ہے؟ پھر ایک دفعہ سنیں. یہ ہیں وہ اعمال جو انسان کو جنت الفردوس کا وارث بناتے ہیں. یہ ہیں وہ عمل صالح: نمازوں میں خشوع، لغو سے پرہیز، تزکیے پر عمل، شرمگاہوں کی حفاظت، زنا سے پرہیز، امانتوں اور عہدوں کی نگرانی، نمازوں کی حفاظت. ہم سب اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات ہیں؟ کیا ہم ان کے لیے کوشاں ہیں؟ جسے فردوس کی طلب ہوگی، جسے جنت کا شوق ہوگا، وہ ہر قیمت پر اپنے اندر ان باتوں کو لانے کی کوشش کرے گا. پھر اس کی دوڑ دھوپ ان چیزوں کی طرف ہوگی. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، کہہ دیجئے کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں، قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ میرے رب کی باتیں ختم ہوں. وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ ہم اس کی مانند اور مدد لے آئیں اور سیاہی لے آئیں. رب کی باتیں
کلمات اللہ، اللہ کا علم محیط، اس کی حکمتیں، اس کی صفات، اس کی باتیں، اس کے احکامات اور ان کی حکمتیں، اللہ کی شان، اللہ کے بارے میں باتیں. اگر ان سب باتوں کو لکھا جائے تو لکھتے لکھتے سمندر خشک ہو جائیں، لیکن رب کی باتیں پھر بھی ختم نہ ہو. صرف وہ سب کچھ جو اللہ نے پیدا کیا، صرف اگر ان کے آپ نام ہی لکھنا شروع کر دیں، ان کے اندر کیا کچھ ہے وہ تو دور کی بات. آپ کو پتا کہ صرف ایک سیل جو ہے اس پر کئی کتابیں لکھی جا چکی، تو پوری طرح اس کو بھی ڈسکور نہیں کیا جا سکا، اس کی بھی پوری حقیقت نہیں ابھی تک معلوم. زمین پر کتنے ذرے ہیں، آسمانوں میں کتنے سیارے ہیں، اللہ کی کیسی کیسی مخلوقات ہیں. اگر صرف ان کو لکھنا بھی شروع کرے تو ایک تو انسان کی زندگی ختم ہو جائے، پھر یہ کہ وسائل بھی ختم ہو جائیں، قلم اور روشنائی بھی ختم ہو جائے، کہ پھر بھی رب کی باتیں ختم نہ ہو. بتانا کیا مقصود ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ رب، کتنا بڑا ہے وہ رب جس کی باتوں کو تم وزن نہیں دیتے، جن کو تم اہمیت نہیں دیتے، جن کی تم قدر نہیں کرتے، جن کو تم سننا نہیں چاہتے، جن کو تم پڑھنا نہیں چاہتے، جن پر تم عمل نہیں کرتے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر ہم ایک سمندر اور لے آئے اور پھر ایک اور لے آئے اور پھر ایک اور لے آئے اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ مد یمد مدن کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، پھیلاتے جائیں یہ سلسلہ. مد کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، حرف کو لمبا کر کے پڑھنا. ربیع بن انس کہتے ہیں کہ تمام بندوں کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے تمام سمندروں کے مقابلے میں پانی کا ایک قطرہ. خضر علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے تھے تو سامنے سے ایک چڑیا آئی جس نے آ کر دریا کے پانی سے جس پہ وہ سوار تھے ایک قطرہ اپنے منہ میں لیا چونچ میں. تو خضر کہنے لگے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں انسان کا علم چونچ میں جانے والے قطرے کے برابر ہے سارے سمندروں کے مقابلے میں. کوئی انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر استطاعت ہی نہیں، ذہن میں اتنی وسعت ہی نہیں. بڑے آرام سے لوگ پوچھ لیتے ہیں اللہ کون ہے، کہاں ہے، کیا ہے. ہیومن برین کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں، قابلیت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی ذات پاک کا اندازہ لگا سکے. اسی لیے جب بچہ سوال کرتا نا کہ یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا، اور جب آپ کہتے ہیں یہ بھی اللہ نے بنایا، بھی اللہ نے بنایا، آسمان اللہ نے، زمین اللہ نے، پھر کہتا اچھا اللہ کو کس نے بنایا. تو بات یہ ہے کہ انسانی ذہن اس قابل ہی نہیں اس بات کو اپنے اندر سما سکے. وہ شان پاک ہے کیا کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. اگر اللہ کی باتیں نہیں لکھی جا سکتی ساری، تو خود اللہ کے بارے میں جس کی وہ باتیں، اس کے بارے میں کون کسی کو کیا بتا سکتا ہے، وہ کس طرح ایکسپلین کر سکتا ہے، کیسے اندازہ لگا سکتا. اس کی تعریف کوئی کر ہی نہیں سکتا. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہ. کوئی انسان اس قابل ہی نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کا حق ادا کر دیا. لا نحصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اسی لیے صرف اللہ کو حق ہے کہ وہ اپنی تعریف کرے. الحمدللہ، اسی لیے اس نے اپنی تعریف کی. اور جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. پچھلی آیت میں اللہ کی شان بیان کر دی گئی اور اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتایا جا رہا ہے. کہہ دیجئے کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم، تمہاری ہی طرح، مجھے خدا مت سمجھو. مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے. یعنی تم مجھ سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے واقعات پوچھتے ہو، تو جو کچھ میں نے بتایا ہے یہ اپنے ذاتی علم سے نہیں بتایا. یہ سب کچھ کہاں سے مجھے پتا چلا؟ علم وحی سے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، اور آخری میسج کیا ہے کہ جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جس کو یہ یقین آ جائے کہ ایک دن رب سے جا کر ملنا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے چاہیے کہ وہ نیک کام کرے، عمل صالح کرے، ایسے عمل صالح جو اس کو جنت الفردوس کا وارث بنائے.
جن میں اخلاص ہو، جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک نہ کرے، کسی چیز کو شریک نہ کرے. یعنی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے ہو، چھوٹا عمل ہو یا بڑا، سب کا سب صرف اللہ کے لیے خالص. کیونکہ صرف نیک عمل کرنا کافی نہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسے تمام اعمال سے بچا جائے جن سے اعمال ضائع ہوتے ہیں، اور ان میں نمبر 1 کیا چیز ہے جس سے عمل ضائع ہو جاتے؟ شرک. اسی لیے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کسی ایک کو بھی، نہ کسی نبی کو، نہ ولی کو، نہ فرشتے کو، نہ انسان کو، نہ حیوان کو، کسی مخلوق کو، کسی کو بھی اپنے رب کی عبادت میں شریک نہ کرے. وہ عبادت خواہ سجدے کی شکل میں ہو، یا دعا کی شکل میں، یا پھر کسی اور کی نیت، یعنی کوئی ریاکاری اس میں شامل ہو، کسی کی خوشی کے لیے، کسی کو دکھانے کے لیے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، پاک ہے، صرف پاک چیز پسند کرتا ہے. کسی ایسی چیز کو پسند نہیں کرتا، کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتا جس میں انسان کسی اور کو ساتھ شریک کر لے، کیونکہ وہ چیز اللہ کی رتبے اور اللہ کی پسند سے گر جاتی ہے. اب دیکھیں کہ جس بندے کو آپ جیسی رسپیکٹ دیتے ہو اس کے سامنے ویسی چیز پیش کرتے ہیں یا نہیں؟ بندوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے بھی آپ لین دین میں فرق کرتے ہیں. جن بندوں کا آپ کی نظر میں بڑا مقام ہو، جن سے آپ زیادہ محبت کرتے ہو، ان کے لیے کیا پیش کرتے ہیں؟ جو سب سے زیادہ بہترین ہو، سب سے اچھی چیز ہو، سب سے ہائی کوالٹی کی ہو. اور بعضوں کا سب سے چھپا کے بھی دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اور اسے دیکھے بھی نہ، وہ جس کے لیے بس اسی کے لیے خاص ہو، اسی کے نام ہو. کسی اور کو نہیں دکھانا چاہتے، کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہتے، دیکھنے میں بھی، لینے میں تو دور کی بات. اس کو آپ چھپا چھپا کے رکھتے، بچا بچا کے رکھتے کہ نہیں یہ تو فلاں کے لیے ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا. کہیں اور کوئی اس میں سے کچھ چرا نہ لے، نکال نہ لے، یا مانگ نہ لے، کوئی اور مطالبہ نہ کر لے. اور اگر کسی نے کوئی ایسا کام کیا جس میں بظاہر وہ نیک کام کر رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھا، وہ کس لیے تھا؟ بندوں کو خوش کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے. تو حدیث میں آتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا اغنى الشرکاء، میں سب شریکوں سے زیادہ بے نیاز ہوں. عن الشرک، شرک سے، شریک کرنے سے. من عمل عملا اشرک فیہ، جس نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس میں کسی اور کو شریک کر لیا، کسی اور کو بھی خوش کرنا چاہا، معی غیری، میرے ساتھ کسی اور کو، غیر کو، ترکتہ وشرکہ، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے شریک کرنے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، اس کے عمل کو ہر چیز میں پھینک دیتا ہوں، میں اسے قبول ہی نہیں کرتا. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ میں اپنی امت کے بارے میں، تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ کیا ہے؟ شرک اصغر. قالوا وما الشرک الاصغر، لوگوں نے کہا شرک اصغر کیا ہے یا رسول اللہ؟ قال الرياء، دکھاوا. یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ عز وجل ان سے کہے گا اذا جزی الناس باعمالهم، جب لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دی جا رہی ہوگی، کہ اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دنیا میں دکھاتے تھے، جن کے دکھانے کے لیے کام کرتے تھے. فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، پھر جا کے دیکھو کیا تمہیں وہاں کوئی جزا ملتی. جن انسانوں کو خوش کرنے کے لیے تم نے کام کیے تھے، جن کو دکھانے کے لیے کیا تھا، جاؤ ان سے جا کے جزا لو، میرے پاس تو تمہاری جزا نہیں، تم نے میرے لیے تو کام ہی نہیں کیا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں جس کے لیے کام کرتے ہیں نا اسی سے اجرت لیتے ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کام کسی کا کریں اور اس کی اجرت مزدوری کسی اور سے جا کے مانگے کہ وہ میں نے فلاں کا کام کیا تھا لہٰذا آپ مجھے کچھ دے دیں. کیا کہیں گے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو کسی اور کے گھر کا کام کر کے آئے اور کہ تنخواہ آپ دے دیں، تو دیں گے آپ؟ کیوں؟ جس کا کام کیا وہیں سے تنخواہ لو، جس کو خوش کر رہے تھے وہیں سے حاصل کرو. ایک اور حدیث میں مسند احمد ہی کی، جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن
جس کے آنے کے بارے میں کوئی شک نہیں، اگلے پچھلے تمام لوگوں کو جمع فرمائے گا، تو ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا، جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہوئے اس میں کسی کو شریک بنا لیا تھا تو وہ غیر اللہ سے اپنا ثواب طلب کر لے، بے شک اللہ تعالیٰ شرک سے تمام شرکاء کی نسبت سب سے زیادہ بے نیاز ہے۔ وہ عمل تو خالص رہا ہی نہیں جس میں کسی اور کی خوشنودی مقصود ہو گئی۔ تو دو بڑی چیزیں ہیں جو اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بنتی ہیں، نمبر 1 شرک اور نمبر 2 بدعت۔ بدعت کون سے اعمال ہیں؟ جن کی کوئی اصل دین میں ہے ہی نہیں، لوگوں نے بعد میں خود ہی جاری کر لیے، خود ان کو رواج دے دیا، من گھڑت، دین کے نام پہ کام کر رہے ہیں، تھک رہے ہیں، لیکن وہ دین ہی نہیں، تو وہ بھی قبول نہیں ہوں گے۔ آپ کو پرچہ دیا جائے، سوال کچھ کیا جائے، جواب میں آپ اپنے پاس سے 10 باتیں اور لگا لیں جو مانگی نہیں گئی، تو کیا ہوگا؟ مائنس مارکنگ نہیں ہوگی؟ یہ تو پوچھے نہیں گیا، یہ تو مانگا ہی نہیں گیا، لیکن اللہ کے ساتھ ہم سبھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی سمجھتے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔